وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فقال تبارك وتعالى ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، ان کی پیدائش میں، اختلاف لیل و نہار میں، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے کمال قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال تصرف پر، کمال علم پر. لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحب عقل ہیں، یعنی جن کو اللہ نے اولی الالباب فرمائے، یعنی عقل والے لوگ. جن کو عقل نہیں ہے وہ ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اب تلاش اس بات کی تھی کہ وہ اولی الالباب کون ہیں، وہ عقل والے کون ہیں. تو اس کا ذکر بھی اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اور لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے. جیسے مفسر فرماتے ہیں کما ثبت فی الصحیحین، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا: صلی قائما، کوشش کرو کھڑے ہو کے نماز ادا کرو. اگر کھڑے ہو کے استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے بھی نماز پڑھو، اگر بیٹھ کے بھی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھو. منع یہ ہے کہ ہر حال میں آدمی اللہ کے ذکر میں ہو، چاہے کوئی حالت ہے. اب اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ چونکہ نماز اہم العبادات ہے اور نماز جو ہے یہ فاصل ہے بین الایمان والکفر، یعنی نماز علامت ایمان ہے اور ترک نماز جو ہے وہ علامت کفر ہے. اسی طرح نماز جیسی اہم عبادت جو ہے وہ بھی ہر حال میں، یعنی آدمی اگر مثلا بیمار ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے بھی ادا کرے، اگر بیٹھ کے بھی ادا نہیں کر سکتا لیٹ کے بھی ادا کرے. اسی طرح اگر جنگ کا میدان ہے، حالت خوف ہے، تو اس وقت بھی نماز کے لیے اللہ نے خصوصی احکام اتارے ہیں کہ صفیں بن جائیں، نماز امام کے پیچھے ہو، ہتھیار لگے رہیں. جب امام رکوع میں جائے تو پہلی صف جو ہے وہ تو رکوع میں چلی جائے لیکن پچھلی صف کھڑی رہے، اور پھر پہلی صف جو ہے وہ سجدے مکمل کر کے جب کھڑی ہو تو اب دوسری صف جو ہے وہ رکوع و سجود کر لے تاکہ دشمن کو حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے. لیکن نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. اور اسی طرح ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم بالکل دشمن میں
لڑائی ہماری شروع ہو گئی ہے، اب نماز کا وقت نہیں مل رہا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جدھر گھوڑے کا رخ ہے، جدھر سواری کا رخ ہے، اشارے سے بھی ادا کر سکتا ہے تو نماز ادا کر لے، یعنی اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک نماز فرض جان بوجھ کر، یعنی کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جان کے ایک نماز چھوڑ دے، وہ فرماتے ہیں وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس پر جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر ایک عورت اپنی بیوی سے ایک نماز چھوٹ گئی، جب تک وہ توبہ اگر نہیں کرے گی تو کافر ہو گئی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق ہے اور ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس نے کہ جو اس کو کفر تک پہنچا دے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوا، لیکن ایسا گناہ اس نے کیا ہے کہ ایسا ایسا نعوذ باللہ اسے کفر تک لے جائے گا۔ اسی لیے حدیث قرآن پاک کی ایک آیت مبارک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، جب جہنم والوں کو، کافروں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو جب وہ جہنم کے دروازے کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ کے فرشتے یا اللہ کے مومن بندے ان سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کئی بدبختوں کون سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم میں لے جا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جہنمی کیا کہیں گے کہ ہائے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ نماز جو ہے بندے اور رب کے درمیان میں ایک صلہ ہے جو جوڑے ہوئے ہے۔ جب نماز چھوڑی تو بندہ اللہ سے کٹ گیا، جب اللہ سے کٹ گیا تو کافر ہو گیا۔ جو آدمی اللہ سے کٹ جائے گا تو پھر کہاں رہے گا؟ اسی لیے آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا، اللہ کے دین کو مٹا دیا۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ تو سب سے بڑی اہم عبادت ہے، اور نماز جو ہے یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ نماز کے اندر قرآن بھی ہے، نماز کے اندر درود و سلام بھی ہے، نماز کے اندر التحیات بھی ہے، نماز کے اندر تسبیح بھی ہے، نماز کے اندر تقدیس بھی ہے، نماز کے اندر عاجزی بھی ہے، نماز کے اندر تواضع بھی ہے، نماز کے اندر تذلل بھی ہے، نماز کے اندر عبادت بھی ہے، اور نماز ایسی چیز ہے کہ جب نمازی سجدے میں ہوتا ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی سجدے میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دعائیں جلد منظور ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں استجابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ طواف آپ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر آپ درود پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنا بہت، یعنی ذکر کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے بعض علماء اور بعض اللہ والے لوگ جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ذکر کی اتنی مشق کرواتے ہیں، اتنی محنت کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندے کا ہر سانس جب نکلے یا آئے تو گویا وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے مقام دیے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ذکر قلبی بھی ہو جاتا ہے، ذکر لسانی بھی ہو جاتا ہے، لیکن افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ اسی طرح حضور پاک سے جب پوچھا گیا کہ میرے آقا آپ نے عرفات کے میدان میں کیا پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون من قبلی، کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ذکر کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ میرا نبی، میرا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں آئے تو اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر میرا نبی میری تسبیح کہنے والا نہ ہوتا اور میرا ذکر کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے۔ یہ اس کے ذکر کی برکت تھی کہ ہم نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر آدمی کو کلمے پڑھنے دیکھو، آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، لوگ سمجھیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ تو کوئی مجنون ہے کہ ہر وقت یہ اللہ کے ذکر میں لگا ہے اور اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ چل رہا ہے تو ذکر ہے، بیٹھا ہے تو ذکر ہے، دکان پہ ہے، کاروبار میں ہے، گاڑی میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاں ہے ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ زبان پہ جاری ہے۔ اور فرمایا کہ وہ میرے بندے اگر کبھی ذکر سے فارغ ہوں اور لیٹ جائیں آرام کے لیے تو پھر بھی آرام نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ ذکر کے بعد اور اونچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ تفکر کی عبادت میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی قدرتوں میں فکر کرنا جو ہے، اللہ کی صنعتوں میں تفکر کرنا جو ہے، یہ تو سینکڑوں سالوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا یہ اولو الالباب ہیں، یہ عقل والے ہیں۔ ہم عقل والے کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ ہم عقل والے کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسہ زیادہ ہو، محل بڑے بڑے ہوں، کاریں بڑی بڑی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک تو وہ فرعون ہے، وہ شداد ہے، وہ قارون ہے، وہ کوئی بندہ نہیں، مجھے تو وہ بندہ عزیز ہے کہ کھانے کو نہیں ہے لیکن ذکر کی وجہ سے اللہ کے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت مشغول ہے۔ ہماری نظروں میں آج عزت والا دولت والا ہے اور دولت ایسی گندی چیز ہے، حدیث میں آیا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی جانور مر جائے، مردار ہو جائے اور پھٹ جائے اور کتے اس کو کھا رہے ہوں، فرمایا الدنیا جیفتم، دنیا تو ایسی ہے اور اس کے حاصل کرنے والے تو کتے ہوتے کہ صرف دنیا کی طلب میں لپ گئے اور خدا کو بھول گئے، دنیا کے خالق کو بھول گئے، دنیا کے مالک کو بھول گئے، عالم آخرت کو بھول گئے۔ ایسی دنیا جو ہے اس سے بڑا عذاب تو اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عقل والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو محدثین ہیں، جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جن کی زندگی قال اللہ و قال الرسول میں گزرتی ہے، جن کی زندگی اللہ کے قرآن میں اور نبی کی حدیث میں گزرتی ہے، جن کی زندگی ہر وقت نماز میں، روزے میں، عبادت میں، ذکر میں گزرتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک عقل والے ہیں، وہ صحیح لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عالم آخرت کو پہچان لیا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اور پھر ان کے ضمیر میں بھی ذکر ہے، ان کے اندر بھی ذکر ہے، ان کے زبانوں پر بھی ذکر ہے، ان کے ظاہر میں بھی ذکر ہے، ان کے باطن میں بھی ذکر ہے۔ اور اگر ذکر سے فراغت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ بی بی رابعہ بصریہ اللہ کی ایک بہت بڑی ولیہ گزری ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک دن بیٹھی تھی مجلس میں، دیکھا تو عورتیں جو ہیں وہ شیطان کی مذمت میں بات کر رہی ہیں کہ شیطان ملعون ہے، مردود ہے، شیطان رجیم ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے بلایا اور فرمایا کہ کیا کر رہی تھی تم؟ انہوں نے کہا بی بی صاحبہ ہم شیطان کی مذمت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا تم اپنا وقت ضائع کر رہی تھی، جتنی دیر تم نے دشمن کا ذکر کیا ہے اتنی محبوب کا ذکر کیوں نہیں کر لیا؟ جتنی دیر آدمی شیطان کی برائی میں صرف کر دے اتنی دیر اپنے اللہ کی یاد میں کیوں نہ لگا دے؟ کیوں ضروری ہے کہ ہم دشمن کا ذکر کرتے رہیں؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم شیطان کا خیالی ذکر کرتے رہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان تو خود بخود بھاگ جائے گا، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ شیطان اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے اور اس پہ قابو پا لیتا ہے، پھر اس کو اچھی بات کا کوئی خیال ہی نہیں آنے دیتا۔
ہر وقت وہ برائی میں الجھا رہتا ہے، ہر وقت وہ گناہوں میں کھویا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور پھر اللہ کا نور ذکر کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کی توجہ جو ہے وہ اعمال صالحہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسی طرح کوئی بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کلما غفل عن ذکر اللہ، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے پھر شیطان اپنا اثر کرنا، اپنے انجیکشن لگانے شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آدمی کا دل اتنا گناہوں میں سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا، یعنی وہ اتنا ڈوب جاتا ہے اور اتنا سیاہ قلب ہو جاتا ہے کہ پھر اگر شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، سود خار ہے، جتنا اس کو سمجھائے وہ کہے چھوڑو جی کیا باتیں کرتے ہو، آج جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس کے لیے یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، چھوڑیں آپ کو کیا پتا، آج کل تو ترقی اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، آج کل جب تک آدمی حرام نہ کھائے اس وقت تک کیسے ترقی کر سکتا ہے، جب تک رشوت نہ لے تو صرف تنخواہ پر کون زندہ رہ سکتا ہے، وجہ کیا ہے کہ دل سیاہ ہو گیا، اب اس کو گناہ نظر ہی نہیں آتا، بلکہ گناہوں پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنے آدمی مار ڈالے، میں نے فلاں آدمی کے بچوں کو مار ڈالا، میں نے فلاں کے بچے کو اغوا کر دیا، میں نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ کیا، میں نے اتنی بوتلیں شراب پی لی، یعنی اب وہ گناہوں پہ فخر کر رہا ہے، تو مانا کیا ہے کہ اب اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی نور ایمان کی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ جب تک نور ایمان کی رمق باقی ہو تو آدمی ڈرتا ہے، اگر گناہ ہو جائے کہتے بھی میری غلطی ہوگی مجھے اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صراط مستقیم نصیب کر دے، بھئی میں بری صحبت میں آگے بھٹک گیا تھا، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ہدایت کے فیصلے کر دے، لیکن جب دل سے ڈر مٹ جائے اور گناہوں پہ فخر ہونے لگ جائے تو سمجھو ایمان نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ پہاڑ مجھ پہ گر رہا ہے، اور فرمایا کافر کی نشانی یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو یوں سمجھے مکھی بیٹھی تھی بس یوں کر کے میں نے اڑا دیا، کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی جوانی میں تو یہ ہوتا رہتا ہے، تو جوانی اللہ نے آپ کو اسی لیے دی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، جوانی اللہ نے آپ کو اسی لیے دی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو بھول جائیں، جوانی اللہ نے آپ کو اسی لیے دی ہے کہ بجائے عبادت میں آنے کے، بجائے اللہ کے ذکر میں آنے کے حرام میں لگ جائیں، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اولل الباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور اسی طرح دیکھیں کہ آمنہ کے لال حبیب کبریا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں کھڑے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حتی تورمت قدما رسول اللہ، کھڑے کھڑے حضور کے پاؤں پہ برم آ جاتی، اور ہم عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ افضل الرسل ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کو تو اللہ نے زندگی میں فرما دیا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور فرماتی عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے اتنا عزت دی ہے تو اس کا میں شکر بھی تو کروں۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی حضور میرے ساتھ لیٹے ہوتے اور فوراً اٹھ جاتے، فرماتے عائشہ ادھر ہو جاؤ مجھے اپنے اللہ کی یاد کر لیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، اللہ کا نام آئے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے، اللہ کی نماز آئے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز معراج ہے جس میں بندہ اپنے اللہ کا دیدار کرتا ہے، تو پھر اس کو کیسے سکون نہ ملے؟ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ معاف کرے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سر پہ بوجھ تھا، چلو جی نماز ہو گئی ہم نے پڑھ لی اتار دیا، یہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ جو آدمی نماز کو بوجھ سمجھ کے پڑھے، یا جس کو نماز کے بعد بیٹھنا حرم میں مسجد میں ایسا ہو کہ بس ابھی موت آ جائے گی،
سلام پھرا نہیں اور وہ بھاگا نہیں تو سمجھے کہ نفاق ہے. کیونکہ مومن جب مسجد میں آتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے, اور کافر اور منافق جب مسجد میں آئے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے جیسے پرندے کو کسی قفس میں بند کر دیا جائے. تو انسان اپنی اپنی کیفیات کو خود دیکھ سکتا ہے اور خود پہچان سکتا ہے. فرمایا وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَفْهَمُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْحِكْمِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ عَظْمَةِ الْخَالِقِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَرَحْمَتِهِ. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں میں غور کر کے اس بات پہ پہنچتی ہیں کہ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا نظام بنانے والا پتہ نہیں خود کتنا بڑا ہوگا. تو اللہ کی بڑائی کو وہ سمجھتے ہیں, اللہ کی عظمت کو وہ سمجھتے ہیں, اللہ کے کمال قدرت کو وہ سمجھتے ہیں. اس تفکر کا معنی یہ وقال شیخ ابو سلیمان الدارانی انی لاخرج من منزلی فما یقع بصری علی شیء الا رأیت اللہ علی فی نعمۃ رواہ علم الدنیا فی کتاب التوکل والاعتبار. حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزری ہیں. وہ فرماتے تھے کہ جب میں اپنے گھر سے باہر جاتا ہوں تو جس چیز پہ میری نظر پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میرے لیے کتنی حکمتیں ہیں, اس کے اندر میرے لیے کتنے دلائل ہیں, اس کے اندر میرے لیے کتنی عبرتیں ہیں. میری نظر اگر کسی صحت مند انسان پہ پڑے, یا میری نظر کسی بیمار پہ پڑے, یا میری نظر کسی مبتلا پہ پڑے, یا میری نظر کسی آبادی پہ پڑے یا ویرانے پہ پڑے, ہر چیز میں میں اپنے اللہ کی قدرتوں کو سمجھتا ہوں, اللہ کی حکمتوں کو سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا اس میں مجھ پر کتنا بڑا انعام ہے اور اس کے اندر میرے لیے کتنی بڑی ہدایت ہے, کتنی بڑی عبرت ہے. کتاب التوکل میں حضرت شیخ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وعن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی انہ قال تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اللہ کے ولی گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے کہ ایک گھڑی اللہ کی قدرتوں میں تفکر کرنا جو ہے ساری رات کے نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جب اللہ کی قدرت پہ یقین آئے گا تو پھر نفل بھی اثر کرے گی. جب اللہ کی قدرت پر یقین کامل نہیں ہوگا, جب اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانے گا, جب اللہ کی وحدانیت و سمدیت کو نہیں پہچانے گا تو پھر نماز کا کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں تفکر, اسی لیے قرآن دیکھیں نا بار بار کہ وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کبھی تو نے اپنے اندر بھی غور کیا ہے کہ یہ چھوٹا کارخانہ میرے مالک نے کیسے بنایا. اور اس لیے کبھی قرآن کہتا ہے کہ غور کرو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها, آسمانوں پہ غور کرو. کبھی فرماتی فلينظر الانسان مما خلق, کبھی انسان اپنی حقیقت پہ غور کر کے اللہ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اور کبھی فرماتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کبھی اونٹ پہ غور کرو کہ اللہ نے یہ حیوان کیسے پیدا کیا ہے, اس کی طاقت کو دیکھو, سرکشی کو دیکھو, قوت کو دیکھو, پھر اطاعت کو دیکھو کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اونٹ پہ بیٹھ جائے تو نکیل پکڑ کے لے جائے. اللہ فرماتے ہیں غور کرو اتنے سرکش جانور میں نے کیسے تیرے تابع کر دیے, تو بندہ ہو کے میرے تابع نہیں ہوتا. فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیونکہ جب آدمی سفر کرتا ہے اونٹ پہ سواری کر کے سفر کرے, نظر اٹھائے تو آسمانوں پہ پڑتی ہے, نیچے گرے تو پہاڑوں پہ پڑتی ہے, اس سے نیچے گرے تو اپنی سواری پہ پڑتی ہے, اس سے نیچے گرے تو زمینوں پہ پڑتی ہے. اللہ نے فرمایا ان سب چیزوں میں غور کر کے ان کو پیدا کرنے والے نے کیسے پیدا کیا ہے, اور کیا ایسے بیکار پیدا کیا ہے کہ بس پیدا کیا بچوں کا کھیل ہے, پھر کھیل کے توڑ دیں گے بس السلام علیکم ختم ہو گئی بات. آخر ہر چیز میں کوئی حکمت ہے. یہ تو نہیں نا کہ بچوں کا کھیل ہے کہ گھر کے باہر بیٹھ گئے, مٹی کے گھروں سے بنا لیے, یہ ہمارا گھر ہے, یہ تیرا گھر ہے, یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے, یہ فلاں چیز ہے. کھیلنے کے بعد جی بھر گیا اٹھے پاؤں مارا توڑ کے چلیں گے. تو یہ اللہ نے بس ایسے نظام بنایا کہ تم آؤ کھاؤ پیو جو مرضی آئے کرو چل جاؤ.
جو مرضی ہے کفر کرو، شرک کرو، غیر اللہ کے پوجے کرو، غیر اللہ کو پکارو، غیر اللہ کی منتیں مانو، بس کچھ نہیں ہوگا، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، نہ موت ہے، نہ حساب، نہ حشر، نہ نشر، بس ایسے بے فائدہ دنیا بنائی تھی اللہ نے۔ اس لیے حکم ہے کہ غور کریں کہ اللہ نے یہ کارخانہ کیوں پیدا کیا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وقال الفضیل قال حسن الفکر مرات طریق حسنات کو سیئات۔ حضرت فضیل فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ فکر کا کیا معنی ہے؟ وہ فرماتے کہ فکر تیرا شیشہ ہے، جیسے آدمی شیشہ دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ میرا چہرہ کیسی ہے، میری حجامت کیسی ہے، تو فکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ شیشے میں تو اپنی نیکیوں کو بھی دیکھ اور اپنے گناہوں کو بھی دیکھ کہ آج میں نے کیا کیا، آج کا سارا دن میں میرے نیکیاں کتنی ہیں اور میرے گناہ کتنے ہیں، آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، آج میں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، یا آج میں نے کتنی عبادت میں وقت گزارا ہے۔ تو فرمایا فکر کرنا جو ہے یہ تو تیرا شیشہ ہے، اپنے شیشے میں نیکیاں بھی دیکھ لے اور گناہوں کو بھی دیکھ لے، یہ تو تیرا اپنا گویا کا نظام ہے، سامنے سکرین لگا ہوا ہے۔ وقال سفیان بن عیینہ الفکرۃ نور يدخل قلبك ورما تمثل بهذا البيت اذ المرء كانت له فكرة وفي كل شيء له عبرة۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ فکر تفکر کا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں کہ فکر کرنے والوں کو دل میں اللہ ایک نور داخل کرتے ہیں، اس روشنی سے پھر ہر چیز ان کو نظر آتی ہے، اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتی ہیں، اللہ ان کو انشراح صدر پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور جب وہ نور ایمان میں آتے ہیں تو پھر ہر بات ان کو نظر آتی ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا اذ المرء كانت له فکرۃ، اگر کسی مرد کو اللہ نے فکر دیا، سوچ دی، ففی کل شیء له عبرۃ، پھر ہر شے میں اس کے لیے عبرت ہے، ہر شے کے اندر پھر عبرت ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہو رہا۔ وَإِنَّ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ طُوبَىٰ لِمَنْ كَانَ قِيلُهُ تَذَكُّرًا وَصَمْتُهُ تَفَكُّرًا وَنَظْرُهُ عِبْرَةً۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن کان قیلہ تذکرن، فرمایا کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، بشارت ہے اس بندے کے لیے جو بات کرے تو بات اللہ کے یاد کرانے والی کرے، وفی صمتہ فکرۃ، اور اگر چپ بیٹھا ہو تو پھر اللہ کی قدرتوں میں فکر کرے، غور کرے، وفی نظرہ عبرۃ، اور اگر کسی چیز کو دیکھے تو اس سے عبرت پکڑے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں، کہ بھئی کیا بات ہے کہ ایک آدمی ذلیل تھا عزت والا بن گیا، عزت والا تھا ذلیل بن گیا، غریب تھا امیر بن گیا، امیر تھا فقیر بن گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ایک چیز میں غور کریں۔ بھئی ابھی رات ہے، ابھی دن ہو گیا، دیکھو ہم پانی کے لیے، بارش کے لیے ترستے تھے، اب کہتے ہیں اچھا جی اتنے دن ہو گئے بارش ہو رہی، تو اللہ کی کوئی حکمتیں ہیں، کوئی غور کرے، کوئی فکر کرے، کوئی تدبر کرے، کوئی، اور جب دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو پھر شیطان دل میں خیال ڈالو، کہتا ہے چھوڑے یار بارش کا کیا ہے، کافر ملکوں میں تو رات دن بارش ہوتی رہتی ہے، کیا ہو گیا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، بس اس نے ایک بات دماغ میں ڈالی اور سارا دین ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جو کافر ملک ہیں، بلاد کفار ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے ہاں 24 گھنٹے بارشیں، کیا ہو گیا بارش ہو گئی تو کیا ہو گیا، نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا، یہ تو بس ایسی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مونسون چلتی ہیں بارشیں آ گئی، کبھی نہیں چلتی ہیں تو بارشیں نہ آئیں، کبھی وہ بارشیں شمال کی طرف ہوتی ہیں، کبھی جنوب کی طرف ہوتی ہیں، کبھی شرق کی طرف ہوتی ہیں، کبھی غرب کی طرف ہوتی ہیں، تو شیطانی تخیلات آدمی کو راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ لیکن جب نور ایمان دل میں ہو تو وہ غور کرتا ہے کہ میرے اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ بندہ کافر ہے، تیرا دشمن ہے، لیکن تو اس کو نعمتیں دیتا جا رہا، اور ادھر تیرے ماننے والا ہے اور تکلیفوں پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، بیماریاں ہیں، ابتلا ہے، پریشانیاں ہیں، امتحان ہیں، پریشانی سکون نہیں، کبھی بیماری، کبھی گھر میں جھگڑا، کبھی فتنہ، کبھی نافرمانیاں، ہر وقت وہ بیچارہ ایک ابتلا میں ہے، مولا یہ وجہ کیا؟
جب وہ اس پہ تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ پھر اس انتہا پہ پہنچتا ہے کہ جو میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا اشد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبیوں پہ آتی، ان کے بعد پھر صحابہ کا درجہ، ان کے بعد پھر تابعین کا درجہ، ان کے بعد پھر تبع تابعین. تو جتنا شان اونچا ہوگا اتنی مصیبتیں بھی زیادہ ہوں، اتنی امتحان بھی زیادہ ہوں، اتنی بلائیں بھی زیادہ ہوں گی، اتنی اختبار بھی زیادہ ہوں گے. جب آدمی کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اگر میں نے نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر امتحان تو ہوگا. اگر میں نے اللہ والوں نہیں سکتا کہ میں اللہ کے نبی کے راستے پہ چلوں اور مجھے پتھر نہ لگے. ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ ایک پرانی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، ایک جگہ جلسہ تھا، تقریر کرنے کے لیے گئے، ہمارے استاد تھے وہ بھی ساتھ تھے. تو توحید کا آگے لوگ سب اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہدایت ہے، ایسا ماحول تھا کہ وہاں توحید کا نام لینا بڑا مشکل. تو جب تقریر ہوئی تو لوگوں نے جناب پتھر مارے. تو استاد ہمارے سارا راستہ یہی کہتے رہے کہ بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الحمدللہ. سارا راستہ کہتے بس اور کوئی زبان سے لفظ نہ نکلے، سب یہی کہتے رہو الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آج تیرے نبی کی سنت پوری ہو، اللہ آج شکر ہے کہ ہم نے توحید سنائی، اور جیسے حضور کو طائف میں لوگوں نے پتھر مارے تھے، ہمیں پتھر مارے گئے، آج ہم نے تیرے نبی کی سنت کا حق ادا کر دیا. پر میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی. تم نے کہا اور کوئی بات نہ کرو، کسی کو برا نہ کہو، بس ایک ہی بات کہو کہ الحمدللہ اور الحمدللہ. اور اللہ کی شان دیکھیں، 4 دن کے بعد جو ہمیں پتھر مارے تھے پھر آئے لے گئے جی دوبارہ تقریر کر، وہاں گئے، پھر تیسرے دفعہ لے گئے، چوتھے دفعہ. اب سارا حلقہ ہی اللہ کا فضل ہے، توحید والوں کا ہے، سارا حلقے کا حلقہ، پورا علاقے میں ایک بھی اللہ کا فضل ہے مشرک نہیں رہا، سب معاہد بن گئے. وہ لوگ خود اتنی توحید کے کام پہ لگ گئے کہ ہم ان کے پیچھے رہ گئے، وہ ہم سے بھی ترقی کر گئے ماشاءاللہ. تو اس لیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تم اللہ کے نبی کے راستے پہ چلو گے پھر حلوے نہیں ملیں گے. حلوہ اگر کبھی کبھی ملا تو کبھی کبھی پتھر بھی ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت حلوہ ملے، لوگ پاؤں پہ پڑے ہوں، نظر نیاز لے کے کھڑے ہوں، سمجھو کہ پھر ہم غلط راستے پہ، پھر ہم نبی کے راستے پہ نہیں. اگر ہم حضور کے راستے پہ ہوتے تو پھر سامنے پتھر ہوتے، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھے ہوتے. اگر بلال والی اذان ہوتی تو انگاروں پہ ہمیں تڑپایا جاتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ توحید کا نام لو اور لوگ تمہیں حلوہ کھلائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ حلوے کن کو ملتے ہیں؟ طویل لکھنے والوں. پیسہ کن کو ملتا ہے؟ کتاب کھول کے فال دیکھنے والوں کو. جی فال دیکھو جی میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. مولوی صاحب نے کتاب کھولی، اس نے جناب 100 روپے نظر کیے، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے پہ جادو ہے. مولوی کو اپنا پتہ نہیں، تمہارے بیٹے کا جادو کتاب میں لکھا ہوا. وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر بلا لکھی ہوئی ہے. یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ کہنے والا جہنم میں جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ایمان سے کہیں. ابو بکر صدیق نے جب خطبہ دیا مکے میں، لوگوں نے پتھر مارے کہ پھول برسائے. سیدنا صدیق کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو. اسی بے ہوشی میں اٹھا کے لوگ گھر لے گئے. ماں بیٹھی ٹکور کر رہی ہے، آنکھ کھلی، ہوش میں آئے. سب سے پہلی بات یہ پوچھی کیف محمد، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا کیا حال. اور کوئی بات. حضور پاک نے اگر قرآن سنایا تو مکے والوں نے آگے زمینیں دی، جگیریں پیش کی. تو یہ ہمارے پیروں کو جگیریں کیسے مل گئی؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں. آخر بھئی اللہ کے نبی کو تو مکہ چھڑوا دیا، کہا گھر سے بھی جائیں مدینہ.
اور ہمارے پیر جو ہیں ان کی 20-20 میل تک جگیریں ہیں، جتنی بڑی جگیریں ہیں سب ہمارے پیروں کی ہیں، مخدوموں کی ہیں، سجادوں کی ہیں، گدی نشینوں کی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا دین بیچا، انہوں نے محمد مدنی کی عزت کو بیچا، انہوں نے اپنے باپ دادے کے طریقے کو بیچا، انگریزوں کے ٹوٹی بنے، انہوں نے ان کو اس سلے میں جگیریں دی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کو کیا جہاد کے بدلے میں ملی ہے؟ کبھی کسی مجاہد کو تو گولی ملے گی، حق کہنے والے کو تو پتھر ملیں گے، حق کہنے والے کو تو سزائیں ملیں گی، ان کو کہاں سے کوئی جگیریں دے دے گا، کوئی مربع دے دے گا، زمینیں دے دے گا؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہے ان کو کیوں ملی ہیں؟ کہ انہوں نے کفر کا ساتھ دیا، انہوں نے کافر کی اعانت کی، انہوں نے اپنے لوگوں کی گردنوں پہ چھری رکھی، انہوں نے لوگوں کو گمراہیوں میں ڈال دیا کہ بس پیر کا دامن پکڑ لو، مزار پہ سجدے کر لو، قبر کا طواف کر لو، مرشد کامل ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کو بے دین کر دیا، محمد کے راستے سے ہٹا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے سلے میں یہ جاگیریں ملی ہیں، ورنہ یاد رکھو حق کہنے والوں کو تکلیفیں ایمان سے کہ حضرت یوسف کو قید ملی کہ نہیں ملی؟ کیوں؟ کیا کیا تھا؟ ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری ملی، سلیمان علیہ السلام کا ابتلا دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا ابتلا دیکھیں، حضرت ایوب کا ابتلا دیکھیں، حضرت نوح کا ابتلا دیکھیں کہ روتے روتے یہ ان جگہوں پہ باقاعدہ جھریاں بن گئی تھی آنسو بہنے سے۔ تو اللہ کے نبی، اچھا ادھر دیکھیں ایمان، حضرت حسین کو شہادت نصیب ہوئی، حضرت سیدنا حمزہ کو ٹکڑے ہونا پڑا، اور تمہیں کیا ملے جناب؟ تمہیں ملے حلوے، تمہیں ملے پراٹھے، تمہیں ملے جناب نذرانے، تمہیں ملے محرم پڑھنے کے پیسے، تمہیں ملے سبیلیں اور جناب شربتیں، کیا جی حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، شربت تقسیم کرو۔ وہ بھئی حسین کے بچے پیاسے شہید ہوئے تھے، آج بھوکے مرو گے، آج شربت پیو۔ اگر تمہیں حضرت حسین سے محبت ہے تو آج روزہ رکھو بدبختو، آج کوئی شربت پینے کا دن ہے، خوشی منا رہے ہو، یزید کے بھائی ہو تم خوشیاں منا رہے ہو کہ اچھا ہو گیا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، کیا کر رہے ہو آخر؟ بھائی اگر ان پہ ایک مشقت کا پہلو گزرا ہے تو آپ بھی تو کوئی مشقت والا کام کریں، آپ بھی روزہ رکھیں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، یاد کریں کہ آخر حضرت حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، اس کا مقصد کیا تھا، تاکہ ہم اس راستے پہ چلیں، اللہ ہمارے لیے بھی کامیابی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آدمی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو جب وہ نظر کرتا ہے تو عبرت ہے، چپ کرتا ہے تو اللہ کی قدرت میں فکر ہے، اور بولے گا تو لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وقال لقمان الحکیم ان طول الوحدۃ الحم للفکر وطول الفکر ذریع علی ترک باب الجنہ، ان طول الوحدۃ الحم للفکر وطول الفکر دلیل علی ترک باب الجنہ۔ حضرت لقمان الحکیم جو گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ علیحدہ بیٹھ کے اللہ کی قدرتوں میں فکر، اور جب اللہ کی قدرتوں میں فکر کرو گے اللہ تمہیں جنت کے راستے کھول دے، اللہ تیرے لیے جنت کے راستے جو ہیں وہ آسان فرما دے، کہ بجائے اپنے دوستوں میں اوقات ضائع کرنے کے چپ کر کے بیٹھے رہو، اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہو، یہ تمہارے لیے جنت کے راستے کھل جائیں۔ وقال بابن بنما دارت فکرت امرئن قط الا فہما ولا فہم امرئن قط الا علما ولا علم امرئن قط الا عملا۔ حضرت باب ابن منبہ فرماتی ہیں کہ جب آدمی کی سوچ بڑھتی ہے تو اس کو اللہ فہم عطا کرتے ہیں، اور جب فہم ملتی ہے تو اللہ علم عطا کرتے ہیں، اور جب آدمی کو علم ملتا ہے تو پھر عمل کرنے کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اصل علم بھی وہی ہے، یاد رکھو، جس پہ عمل ہو، لیکن اگر عمل نہ ہو پھر اس علم جیسا ببال دنیا میں کوئی، کہ لوگوں کو کہو نماز پڑھو اور خود نہ پڑھو، لوگوں سے کہو کہ جناب روزہ رکھو اور خود نہ رکھو، لوگوں سے کہو تہجد پڑھو اور خود سو جاؤ، لوگوں سے کہو قرآن کی تلاوت کرو اور خود محروم رہو، پھر اس کی مثال تو ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفار، کہ لوگوں کو کہتا ہے
خود عمل نہیں کرتا، پھر اس علم کا تو بوجھ ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دو تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، وہ مولوی تھوڑا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، جی میں 10 سال سے مکہ شریف میں رہتا ہوں، مجھے حضرت اللہ کا بڑا کرم ہے، 20 سال سے مدینے میں حضور کے مدینے پاک میں بیٹھا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، 20 سال سے حضور کے مدینے میں بیٹھا ہوں، حضرت کو صبح شام صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا داڑھی کتنے دفعہ مڈواتے ہو؟ 20 سال میں تمہیں روضہ رسول دیکھ کر بھی حیا نہیں ہے کہ اگر قیامت میں حضور نے کہہ دیا کہ بے شرم میرے روضے پہ رہ کر، میرے شہر میں رہ کر تو نے میری سنت کو اسرا پھروا کے گندی نالیوں میں پھینکا، اس رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی تو مثال ایسے ہے جیسے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ خر عیسیٰ اگر بمکہ روت ہنوز خر باشد، انہوں نے کہا ایک گدھے کو جو مکے لے جاؤ 10 سال رکھو، واپس آئے گا گدھا ہی ہوگا، اس سے یہ توقع نہ کرو کہ وہ گھوڑا بن جائے گا، وہ بغل بن جائے گا، وہ خچر بن جائے گا نا۔ اگر بندہ مکے میں آئے ایک دن اور بدل جائے دین کی طرف تو شکر کرو، تو الحمدللہ اللہ کے کعبے کا مجھ پہ اثر ہو گیا، اللہ کے نبی کے مدینے کی حاضری منظور ہو گئی کہ میں بے دین تھا دیندار بن گیا، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، میں چور تھا امین بن گیا، میں جھوٹا تھا سچا بن گیا، میں حرام کھاتا تھا حلال کھانے والا بن گیا۔ سمجھو مکے مدینے میں آنا قبول ہے۔ اور اگر یہاں آنے کے بعد بھی وہی حال ہے جو پچھلا تھا یا اور 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں حضرت، تو سمجھ لو کہ یہاں آنا مردود ہو گیا، منظور نہیں ہوا، میں کھوٹا ہو چکا کہ اس کسوٹی کے لگنے کے بعد اللہ نے مجھے کھوٹا کر دیا کہ مجھے ہدایت اگر کعبے میں بھی نہ ملے، اگر مدینے پاک میں بھی نہ ملے، حضور کے روضے پہ بھی نہ ملے، اللہ کے گھر پہ بھی نہ ملے، تو پھر پتہ نہیں کہاں ملے گی اور کون سا ٹھکانہ ہے بھی یہاں ہمیں ہدایت ملے گی اگر کعبۃ اللہ میں بھی ہمیں ہدایت نہ ملے۔ اس لیے ہمیشہ فکر کیا کریں کہ وجہ کیا ہے، اسی بات پہ فکر کرو کہ بھئی میں 10 سال ہو گئے مکے میں رہتا ہوں، میرے اندر دین کی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اسی بات کو سوچنا شروع کر دیں، روزانہ بس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے یہی سوچا کرو اور کچھ نہ کرو، روز آدھا گھنٹہ صرف اسی بات پہ غور کرو کہ یا اللہ آخر کیا وجہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا کعبے میں رہتا ہوں لیکن میرے اندر تبدیلی نہیں آئی، میں بے نماز تھا اب بھی بے نماز ہوں، وہاں گانے سنتا تھا یہاں بھی گانے سنتا ہوں، وہاں فلمیں دیکھتا تھا یہاں روزانہ دیکھتا ہوں، وہاں بھی میں یہی گندے کام کرتا تھا یہاں بھی وہی گندے کام کر رہا ہوں، وہاں بھی میں بے حیائی کے کام کرتا تھا یہاں بھی بے حیائی کے کام کر رہا ہوں، وہاں بھی میں دلالیاں کرتا تھا یہاں بھی وہی دلالیاں کر رہا ہوں، وہاں بھی میں رشوت کھاتا تھا یہاں بھی میں لوگوں کو رشوت کھا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آخر اس سرزمین کا مجھ پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ اسی بات کو سوچنا شروع کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی، بس دیکھیں گے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ باغ پر جب تم ادھر آؤ گے تو اللہ بھی راستہ کھولے گا، تم اگر اس کی طرف چلو گے تم 1 قدم چلو گے اللہ کی رحمت 10 قدم آئے، لیکن اگر تم اس طرف جاؤ ہی نہ، تم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اسی لیے فرماتے ہیں وقال عمر بن عبد العزیز الکلام فی ذکر اللہ عز وجل حسن والفکر فی نعم اللہ افضل العبادہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کلام کرے تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر جو ہے اس سے حسن کلام کوئی نہیں، اللہ کی نعمتوں میں فکر کرنے سے افضل عبادت کوئی نہیں۔ وقال مغیث الاسود زوروا القبور كل يوم تفكركم وشاهدوا الموقف بقلوبكم وانظروا الى المنصرف الفريقين الى الجنة او النار واشعروا قلوبكم وابدانكم ذكر النار وقامها واطباقها وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع سريعا من بين اصحابه قد ذهب عقله۔ مغیث الاسود نے فرمایا اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرمایا کہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، غور کیا کرو کہ یہ ہمارے ساتھی ہمارے بھائی بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے دولت والے آج دیکھو سب مٹی میں آ گئے، ہم نے بھی اسی مٹی میں آنا ہے، ہم نے بھی انہی قبروں میں زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا غور کرو کہ اس کے بعد پھر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا۔
علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مغیث جب قبر پہ آتے تھے، قبرستان سے گزرتے تو بے ہوش ہو جاتے، لوگ ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بے ہوش پڑے ہوتے تھے، کیونکہ جب قبروں پہ غور کرتے ان کی زندگی سامنے آتی کہ کیسے نعمتوں میں پلنے والے وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنے بدن پہ مٹی کا قطرہ بھی برداشت نہیں کیا تھا، آج من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو قالینوں کے بغیر نہیں چلتے تھے، آج دیکھو ان کے بدن گل سڑ گئے ہیں، دیکھو کس حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا قبر کی زیارت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی قبروں سے عبرت پکڑے کہ دیکھو کون بڑے بڑے شان والے کہاں آ گئے، اور ہماری منزل بھی آخر یہی ہونی ہے، ہم نے بھی اسی مٹی کے نیچے آنا ہے، ہمیں بھی ماں باپ نے چھوڑ دینا ہے، سب ساتھی چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر عمل ہوں گے۔ اگر اعمال صالحہ ہیں تو اللہ اس گڑھے کو بھی جنت بنا دیتے ہیں، اگر اعمال صالحہ نہ ہوں تو وہ گڑھا جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ دعا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت نصیب فرما دیں، اور اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تمام اضطرابات اپنی رحمت سے دور فرمائیں۔ جی ہم نے مسجدیں بنوائی ہیں، ایک مسجد کا نام تو رکھا ہے ہم نے بلال مسجد، اور ایک مسجد کا نام رکھا ہے بیت اللہ۔ ماشاءاللہ، بلال مسجد تو ٹھیک ہے، بیت اللہ تو صرف اللہ کے کعبے کا نام رکھا جا سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ ویسے تو ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن ایسے نام رکھنے سے لوگ شبہوں میں پڑیں گے، اچھا ماشاءاللہ کعبہ شریف ادھر بھی آ گیا، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ تو ایسے نام نہ رکھیں جو لوگوں کو دھوکہ دیں۔ ہم نے اپنی مسجد میں کچھ نہیں لکھوایا، بعد نمازی کہتے ہیں کہ یا اللہ اور یا محمد لکھ دیں، آپ نے نہیں لکھوایا، حضور کی سنت پہ عمل کیا۔ حضور نے جب مسجد بنوائی تو کچھ نہیں لکھوایا تھا، تو آپ سنت کو چھوڑ کے لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ جب مسجد ہے اللہ کا گھر، اور جب ہم نماز پڑھیں گے ایمان سے کہیں حضور کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو صرف لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کا نام ہمارے دل پہ لکھا ہو، صرف دیواروں پہ لکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ یا اللہ اور یا محمد یا حرف ندا ہے، جب یہ نبی کے ساتھ لگایا جائے تو آدمی مشرک ہو جاتا ہے، شرک میں آ جاتا ہے، یا صرف اللہ کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر لکھنا ہو تو لکھیں اللہ جل جلالہ محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا حرف ندا صرف اللہ کے لیے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا پکارنے کے لیے، اور پکار صرف اللہ کو ہوتی ہے۔ جب غیر کو پکارا جائے اسی کا نام تو شرک ہے، چاہے کوئی نبی کو پکارے یا ولی کو پکارے یا جبریل کو پکارے۔ بچے کا نام محمد بلال ٹھیک ہے۔ سنتیں غیر مؤکدہ جیسے مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فرق یہ ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو حضور نے زیادہ پابندی کی تو اس کو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مؤکدہ ہے، بعض سنتیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھی حضور نے چھوڑ بھی دی تو مانا ہے کہ سنت تو ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہے، تو اتنا ورنہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے۔ پاکستان میں رائے ونڈ میں اجتماع ہوتا ہے، صحیح ہے بالکل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں اس اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ گانا بجانا ہوتا ہے، اس اجتماع میں سرکسیں ہوتی ہیں، تھیٹر ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہاں تھیٹر ہیں، فلمیں ہیں، سرکسیں ہیں، قوالیاں ہیں، مجرے ہیں، فلمی گانے ہیں، غلط ہے۔ اگر وہاں نماز ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، درس ہے، تقریر ہے، ہدایت ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو بھی اللہ نے آنکھیں نہیں ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اجتماع کر کیا رہا ہے۔ اگر ان کے کام ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اجتماع بڑا ہو گیا لیکن باہر سرکسیں چل رہی ہیں، تھیٹر لگے ہوئے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، گانے والے آ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ سارا شیطانی چکر ہے، بدعت ہے، فتنہ ہے۔ تو اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، تم باقی تو ہر چیز پہچان لیتے ہو، صرف تمہیں یہ حلال اور ذکر اللہ اور نماز روزے کا پتہ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، گانا گا رہا ہے، کون اچھا ہے؟ کوئی اندھے ہو، آنکھیں نہیں ہیں، عقل نہیں ہے اللہ نے دی، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن شیطان کہتا ہے نا میں نیکی والے کام سے دور بھاگو۔
امام حنفی رحمت اللہ کے نماز کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ جیسے ساری دنیا ادا کرتی ہے. اور کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ مقتدی آپ نے کیا لکھا ہے؟ مقتدی کو یہ بھی یاد ہے ابتدائی پتہ نہیں کیا ہے، امام جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت کر لیا نماز. مجھے نہیں پتا آپ نے لکھا کیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب کیا دوں. نماز میں زبانی نیت کرنا ضروری نہیں، نیت کا مقام دل ہوتا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آدمی کی ہوا خارج ہو جائے نماز ہو جائے، کہیں نہیں لکھا ہو. ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ تو کوئی بات ہے. وہ مسئلہ ہے کہ آدمی کے پیٹ میں کرکر ہو رہی ہے لیکن کوئی بدبو کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی. یہ تو حدیث ہے، حضور نے فرمایا شک نہ کرو، پڑھو نماز جب تک کہ تمہیں کوئی چیز محسوس نہ ہوئے. تو حدیث پاک میں. اسی طرح اگر میاں اور بیوی ملے اور حشفہ غائب ہو گیا تو غسل ہوگا. جی ایک مسجد کا حصہ ٹوٹ کے اس میں کام ہو رہا ہے، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں مزدور کچھ ہندو بھی ہیں جو کام کریں، تو کیا ہو گیا؟ مزدور تو کوئی بھی اللہ کا کعبہ ابو جہل نے نہیں بنایا. ابو جہل سے بھی ہندو اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ تو جب کعبۃ اللہ بنا ہے تو اسی کعبے کو پھر حضور نے قائم رکھا. یہ تو نہیں فرمایا کہ کافروں نے بنایا تھا توڑ دو. سورج گرہن کے وقت کس چیز کا سایہ پڑتا ہے مجھے تو پتہ نہیں. آپ کو پتا ہو زمین کا، مریخ کا یا چاند کا؟ یہ کو فلکیات کے ماہر سے پوچھیں. جو آدمی فلکیات کا عالم ہو جانتا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. بہرحال مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا. ہدایہ کتاب کے مقدمے میں جلد 3 لکھا ان ہدیہ کا پتہ نہیں کیا ہے. شاہ ولی اللہ حجت اللہ بالغ کتاب. جب تمہیں حجت اللہ بالغ لکھنا بھی نہیں آتا تو شاہ ولی اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. خدا سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے. حجہ انج لکھا ہے، اللہ انج لکھا ہے، بالغ انج لکھا ہے. یہ تو ہے علم. اور اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ پہ اور شاہ ولی اللہ. انا للہ و انا الیہ، انا للہ. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت، دعا کرو اللہ ہمیں فتنے والا نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے. اللہ پاک ہمیں بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے. یعنی ایک آدمی کو لفظ لکھنا بھی نہیں آتا. نماز با جماعت میں مقتدی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا. امام جو پڑھ رہا ہے احناف کے نزدیک کچھ نہیں پڑھنا، شوافی کے نزدیک فاتحہ پڑھنی ہے. نمازی کے آگے گزرنا حرمین میں یہاں بھی نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. حلال اور حرام کی پہچان تو ہے. اور مکروہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں شبہ پڑے کہ یہ چیز حرام کی طرف جا رہی ہے یا حلال کی طرف. اب قرات آ گئی جیسے آسمان زمین، پھر درمیان میں بھی کوئی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. اسی طرح حلال اور حرام وبینہما امور، حضور نے فرمایا مشتبہات. ان کے درمیان میں چیزیں جو ہیں ان میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے. معنق کرنا، معنق اب کیا کریں؟ معانقہ جب لکھنا ایسے لوگوں کا تو جواب دینا بھی گناہ ہے. سوکھا لکڑے کا خدا کا تسبیح پڑھتا. اب کیا کروں میں؟ سوکھا لکڑے کا سوکھی لکڑی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز پڑھتی. جب مر گئی لکڑی سوکھ گئی تو مر گئی اس لیے رطب پڑتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے منت مانی تھی کہ مدینے پاک میں اگر مجھے نوکری مل گئی تو خیرات اور روزہ رکھوں گا، مگر مجھے ملازمت مکے میں ملی ہے، منت پوری کرنا ضروری ہے. اگر آپ کی نیت تھی کہ مدینے میں نوکری ملی تو منت ٹھیک ہے، مدینے میں آپ کو نہیں ملی، آپ ابھی جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو چھوٹ سکتے ہیں. اب نوکری تو گئی ہے نا مل، اب بیچارہ جان بچا رہا ہے نا، کیسے نکلوں؟ ورنہ جب مدینے میں آ گئے مکے میں آ گئے باغ تو ایک ہی حرمین میں سے کوئی بھی جگہ مل گئی، اور مدینے سے بھی افضل جگہ مل گئی جہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے. تو پھر منت کے مزے. اب اصل میں وہ بیچارہ گردن نکالنا چاہتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ تو دے دیا نا، اللہ نے تو ہمارا کام کر دیا، اب ہم کیوں پورا کریں بھائی خام خواہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر میں نیک عمل کا ثواب والدین کو بھیجوں بالکل ملے گا انشاءاللہ۔ اب اس کو تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا زندگی رہی تو۔ ماشاءاللہ ابن کثیر میں ہے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ضعیف امام پہ پیچھے ضعیف، یہ ذاکرہ فن سے تو مسلم کی حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ ماشاءاللہ جب علم اتنا ہے نا تو بہتر ہے کہ اس کو اسی طرح بند ہی رہنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، شریف آدمی اور کہہ رہے ہو کہ ضعیف۔ امام مسلم شرائط صحت میں امام بخاری سے بھی سخت ہے، یعنی جو حدیث صحیح کے شرائط ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شرائط ہیں، امام مسلم ان سے بھی سخت ہے۔ تو جو حدیث مسلم میں موجود ہو اس کو کہو کہ ضعیف ہے تو اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ اور یہ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو تو بس اس کو نعوذ باللہ پھینک، اگر تمہارا بندہ ضعیف ہو جائے گھر سے نکال کے پھینک دو اس کو۔ تو یہ عقل کرو، حدیث ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، ضعف کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس حدیث کی اس سند میں ضعف ہے دوسری میں نہ ہو۔ ایک حدیث کی کئی سندیں ہیں، ایک میں ضعف پایا جاتا ہے ایک میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ علماء کا کام ہے، محدثین کا کام ہے۔ اللہ پاک نے جن کو علم عطا فرمایا ہے اگر علم نہ ہو تو کم از کم جو گزر گئے ان کو معاف کر دو اور اپنی آخرت کا فکر کرو۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں لوگ پوری نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن 4 رکعت جو ہے نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، آدھا ثواب ملتا ہے، آدھے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ بیٹھ کے نفل پڑھے جائیں، کوئی بوڑھا ہے کمزور ہے تھک جاتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ورنہ نماز کھڑے ہو کے پڑھے۔ نبی پاک کا نام آئے تو ہم کیا کریں، درود شریف۔ یہ ہاتھوں کا چومنا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہم سفر میں ہیں تو فرض کی تو ہم قصر کریں گے، یعنی 4 کے 2 پڑھیں گے، نفل اور سنتیں وہ معاف ہے۔ کوئی آپ ایسے پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن معاف ہے، اللہ نے معاف کیے۔ اگر احرام کی نیت ہم نے نہیں کی تو احرام کی چادروں کو یا اپنے بدن کو خوشبو لگا سکتے ہیں، بدن کو تو لگا سکتے ہیں لیکن احرام کی چادروں کو نہیں لگا سکتے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہم آئے تھے نوکری، انڈیا سے نوکری کے لیے جدہ، پھر انہوں نے ہمیں مکہ بھیجا۔ اگر آتے ہوئے نیت جدے کی تھی تو پھر احرام ضروری نہیں، کوئی دم نہیں پڑی۔ اگر ہم انگلش کموڈ جو ہے وہ استعمال کریں تو اس سے ناپاک تو نہیں ہوتا، یہ تمہاری احتیاط پہ ہے، احتیاط کرو گے تو نہیں ہوگا، احتیاط نہیں کرو گے تو ہو جائے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ صابن سے دھونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، پانی کافی ہے۔ حضور کے زمانے میں کوئی صابن تھے؟ ایک صحابی تھے جو شہید نہیں ہوتے تھے، ان کی بیوی کو سکھایا، بیوی نے اس کو ہتھ کڑی لگائی، سب جھوٹ ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا شوق ہو گیا ہے کہ مسئلے خود گھڑتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ رسول پہ جھوٹ نہ بولا کرو، صحابہ پہ جھوٹ نہ بولا کرو، ائمہ دین پہ جھوٹ نہ بولا کرو، علماء پہ جھوٹ نہ بولا۔ اور جی فلاں عالم نے کہا ہے، نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے نہ کتاب ہے، بس فلاں نے کہا۔ بالکل احتیاط کیا کرو، کسی کے اوپر تہمت نہ لگے، کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ میاں بیوی نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن بیوی پتہ نہیں کہتی ہے کہ میری تمنا پوری نہیں کر سکتا، نہ مرد ہے یا کیا ہے۔ اگر نہ مرد ہے تو وہ قاضی کو درخواست دے سکتی ہے، قاضی اس کو ڈاکٹروں کو بورڈ بٹھائے گا، پھر فیصلہ ہوگا، صرف عورت کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ باقی اوپر نیچے جیسے لیٹے خاوند کا حق ہے۔ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا۔
شافی مسلک میں فجر کی نماز میں دعائے قنوت، ہاں ان کے نزدیک ہر فجر کی نماز میں دعا پڑھنی ضروری ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد پانی نہانا ہے، اگر پتہ نہیں کیا ہے جسم پہ نہیں پڑے ہیں، پانی ضروری غسل کرنا ہے، جسم پہ نہیں پڑے گا تو غسل کیسے ہوگا؟ داڑھی ایک مشت